بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، عدنان احمد ایسٹرولوجر۔ آج ہم بات کریں گے خان صاحب کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں اور پاکستان کی عوام کے بارے میں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم ستاروں کے بارے میں، زوڈیک سائنس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس ویڈیو کی کافی میسیجز تھے، ریکویسٹ تھی، تو اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ بر وقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، اس وقت جو پوزیشن ہے ہمارے ملک پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری معیشت کا پھٹا بالکل بیٹھ چکا ہے۔ جو ترقیات سے 3-4 سال 5 سال پہلے ہو رہی تھی، وہ بالکل رک چکی ہے۔ ملک کی معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پڑوسی ملک ہیں ان سے ہمارے تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں، اور ملک میں ٹیررزم کو دیکھیں تو شدید خطرات بڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن دہشت گردی اس وقت بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی پبلک پلیس جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ملک کی معیشت وہ بہت بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ عام آدمی تو بالکل چکی میں پس چکا ہے۔ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ آٹے چینی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس وقت کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ملک کے آئین کو دیکھیں تو آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس ملک کے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بہرحال میں سیاسی گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، مگر پھر بھی جو حقائق ہیں وہ ان پر آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتے، اور جو حق بات ہے وہ بولنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو خان صاحب کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے اس وقت، دسمبر سے اگر جو سچویشن بنے گی، دسمبر کے اندر موبلائز ہو سکتی ہے عوام کو غصہ بھی اس وقت آ سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکتا۔ جنوری کا مہینہ 2026 کی بات کریں تو جنوری کے مہینے میں ایک اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے کہ سیٹرن کا اثر تو سخت رہے گا، قانونی پیچیدگیاں بھی رہیں گی، لیکن پردے کے پیچھے سے پلاننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ پردے کے پیچھے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، عمران خان سے بات کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی اس میں پیش رفت نہیں ملی۔ لیکن اس دفعہ جو جنوری 2026 سے پیش رفت ہوگی، اس میں کچھ نہ کچھ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ بظاہر ایسا دکھے گا کہ حالات خراب ہیں، کیونکہ لبرا پر ابھی جو وینس جو ہے وہ اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے۔ فیصلوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بالکل لٹکے رہیں گے۔ جیسی صورتحال 2025 میں نظر آئی تھی ویسی 26 میں نظر آئے گی، لیکن جو بظاہر نظر آئے گی 26 میں، در حقیقت ویسی نہیں ہوگی۔ 2026 کے جنوری سے ہی تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہوگا کہ کیونکہ مارچ کے آتے آتے جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ انرجی دینے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ جوپیٹر کی پوزیشن جب اچھی ہوگی، جوپیٹر کی پوزیشن کے بہتر ہونے سے عمران خان کی رہائی کے چانسز بنیں گے، اور یہ بریک تھرو بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ 2026 میں، کئی سالوں کے بعد یہ 2026 میں جوپیٹر کا بہت ہی پازیٹیو شفٹ آ رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کی جیل کا دروازہ ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا کھلنے کے لیے۔ اپریل 2026 سب سے اہم مہینوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جوپیٹر کی پیک سپورٹ اس وقت عمران خان صاحب کو ملے گی۔ عمران صاحب کے لیے لیگل ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کے جو دشمن ہیں، بظاہر جو دشمن ہیں وہ کون ہیں، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمران خان کے دشمن آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، فیصلوں میں ہم نرمی دیکھیں گے، اور رہائی کی پہلی کھڑکی کھلنا شروع ہو سکتی ہے۔ مئی کے مہینے میں ہم بات کریں تو مئی کے مہینے میں ایسٹرولوجیکلی رہائی کے امکانات بہت زیادہ بن رہے ہیں، مگر جو جون کا مہینہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، خان صاحب کا مہینہ جو لکی مہینہ ہے وہ جون ہو سکتا ہے، جس میں خان صاحب کی رہائی کے 85 to 90% چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب جون کے مہینے میں رہا ہو جائیں۔ سیاسی ماحول میں بڑا پلٹاؤ آپ کو نظر آئے گا۔ بہت اس سال تو بہت کچھ ہونے والا ہے سیاسی حوالے سے۔ پچھلی دفعہ جب یہ اس نمبر کا سال آیا تھا 2026 کا،
جب یعنی کہ اس کا جو پورا بن رہا ہے 2+2+6=1، پچھلی دفعہ یہ 2017 میں آیا تھا. 2017 میں آیا تھا تو نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے، پاناما کیس کے بڑے انکشافات ہوئے تھے، اور بالآخر 2017 میں نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے. لیکن اور پھر اس کے بعد جو بھی سیاسی افراتفری رہی، تو جون اور جولائی وہ مہینے ہوں گے جس میں خان صاحب کی رہائی کے بہت زیادہ چانس ہیں. عوامی سپورٹ بہت زیادہ خان صاحب کو مل سکتی ہے، اور عدالتی حوالے سے بڑی ہلچل آپ کو دیکھنے کو ملے گی، سیاسی حوالے سے بھی. یعنی اگلا سال بہت زیادہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نیوز آپ بہت زیادہ دیکھیں گے. اگلے سال بہت ایسی خبریں آئیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ اچانک سے تیزی سے صورتحال بہت تبدیل ہوتی آپ کو دکھائی دے گی. پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کی جو ذائچے میں جو پوزیشن ہے 2025 سے 2027 تک بہت ساری چینجز ایسے ہیں کہ جو آئیں گے، اور اداروں کے اندر جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورتحال آپ دیکھیں گے. یعنی جو ادارے ہیں ہمارے، جو سب سے مین ادارے کیا ہے؟ سب سے مین ادارہ ہمارا فوج ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا مین ادارہ ہے وہ ہمارا ہے عدلیہ کا. یہ دو ادارے جو ہیں ان کے اندر سے بغاوتیں ہونا شروع ہو سکتی ہیں، واللہ عالم. لیکن جو ہماری پوزیشنز ہیں ستاروں کی وہ تو یہی بتاتی ہے. اور اس وقت جو ہمارے چیف صاحب ہیں، جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھا ٹائم پیریڈ 2026 میں ایسٹرولوجیکلی نہیں آ رہا ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا صحیح ثابت ہوتا ہے اور کیا غلط. اگر یہ صحیح ثابت ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر غلط ثابت ہو تو بھی میں یہ کہوں گا کہ کیلکولیشنز ہیں، اس کو آپ حرف آخر نہ سمجھیں، اور یہ غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو پوزیشن تھی ستاروں کی، اس کے حساب سے جو کچھ بن رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پاکستان ہمارا ملک ہے، ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے. لہٰذا ہماری بھی دعا یہ ہے کہ ملک ترقی کرے، بہتر ہو، اور ملک میں ایک حقیقی ڈیموکریسی ہو جس میں عوام کے ووٹ کی عزت ہو، جیسے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتی ہے کہ عوام کے لیے کتنی سہولیات ہوتی ہے، عوام کے لیے کتنی زیادہ عوام کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، عوام کے نظریے کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. وہ ہمارے ملک میں بھی ہو کہ ایک عام شخص کے نظریے کی رسپیکٹ ہو، ایک عام شخص کے ووٹ کی رسپیکٹ ہو. حقیقی ڈیموکریسی تو اسی کہتے ہیں. جو وہ ملک بنے ہمارا ملک جس کا خواب قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، کاش وہ مقصد پورا ہو جائے. کیونکہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، انہوں نے تو اس ملک کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے. عدنان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ